بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بات چل رہی تھی. اور آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے دو نام آئے. اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں جس کو ہم لوگ اسماء حسنہ کہتے ہیں. اللہ کے بہترین 99 نام ہیں. جو ان ناموں کو لے کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. تو ان ناموں میں سے دو ناموں کا اللہ نے اس جگہ انتخاب کیوں کیا بسم اللہ کے اندر؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کل بات آ چکی ہے سامنے کہ رحمان کے معنی ہے عام الرحمہ اور رحیم کے معنی ہے تام الرحمہ. رحمان کے معنی عام الرحمہ. کیا مطلب؟ عام الرحمہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات پر، سارے عالم پر، کائنات کی ایک ایک چیز پر جو اب تک پیدا ہو چکی ہے اس پر، اور جو آئندہ کو پیدا ہونے والی ہے اس پر، خواہ اللہ کا مطیع فرمانبردار ہو اس پر، خواہ اللہ کا نافرمان اور نالائق ہو اللہ کے تعلق سے اس پر، سب پر اللہ کی رحمت ہے. اس کو کہتے ہیں رحمان. ایسے رحم کرنے والے کو کہتے ہیں رحمان. جس کی رحمت مسلمانوں پر بھی ہے، غیر مسلموں پر بھی ہے. جس کی رحمت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. جس کی رحمت اولین پر بھی ہے اور آخرین پر بھی ہے. جس کی رحمت کائنات پر بھی ہے، کائنات کی ہر شے پر، ہر چیز پر ہے. اتنی عام رحمت کرنے والا اس کو کہتے ہیں رحمان. اور رحیم جس کی رحمت کامل اور مکمل ہو، ایسی رحمت کرنے والا جو مکمل رحمت کرتا ہے، ہر طرح سے رحمت کرتا ہے، پوری رحمت کرتا ہے. لیکن رحمان اور رحیم کے اندر فرق ہے. رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں معنویت زیادہ ہے، اور یہ لفظ اللہ ہی کے لیے خاص ہے. اسی وجہ سے اس لفظ رحمان کی واحد کے علاوہ تثنیہ اور جمع نہیں آتی ہے. دو رحمان نہیں ہے عربی میں، بہت سے رحمان عربی میں نہیں ہے. ایک ہی لفظ ہے رحمان. جیسے لفظ اللہ کل بتایا گیا تھا، یہ بھی واحد آتا ہے، تن طرح ایک ہی لفظ ہے. اس کی بھی تثنیہ اور جمع نہیں آتی. جیسے کتاب ہے، کتاب عربی میں کہیں گے ایک کتاب کتابن، اور دو کتاب کہنے گے کتابان. اور بہت سی کتابیں دو سے زیادہ ہیں تو کتب کہتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے تثنیہ، ایک ہوتا ہے جمع. اردو میں ایسا نہیں ہوتا. اردو میں صرف دو آتے ہیں، واحد جمع. کتاب کتابیں، مسجد مسجدیں. دو مسجد دو کتابیں، یہ بیچ میں یہ خانہ نہیں ہے دیکھیں. لیکن عربی میں ایک، دو اور دو سے زیادہ. تو دو کے لیے تثنیہ بولتے ہیں اور دو سے زیادہ کے لیے جمع بولتے ہیں. تو یہ دونوں تثنیہ اور جمع کا صیغہ ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے بھی رحمان کے لیے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح سے رحمان کی جو رحیمیت اتنی عمومی ہے، وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے حق میں نہیں ہے. اسی لیے اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہو تو رحمان بھائی نہیں کہہ سکتے، رحمان نہیں کہہ سکتے، ناجائز ہے اور گنہگار ہوں گے اس طرح بولنے پر. برخلاف رحیم ہونے کے، رحیم آپ کہہ سکتے ہیں. کسی کا نام عبد الرحیم ہے، آپ نے اس سے کہہ دیا رحیم صاحب، ٹھیک ہے چل جائے گا. رؤوف صاحب چل جائے گا. اس لیے کہ رحیم، اس کے معنی ابھی آپ نے سنا کہ جس کی محبت اور جس کی رحمت عمومی ہو، وہ مکمل ہو، اور مکمل محبت
اپنی ذات سے آدمی مکمل کسی کے ساتھ محبت دے سکتا ہے. میرے اندر جتنی کیپیسٹی اور ایک سطح ہوگی محبت کی وہ میں محبت آپ کو دے سکتا ہوں. آپ کے اندر جتنی محبت ہے وہ مکمل اور مکمل آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں. اور یہ لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے لیکن رحمان کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤوف الرحیم فرمایا گیا. انسان کے لیے ہی رؤوف استعمال کیا گیا, رحیم استعمال کیا گیا. تو انسان کو رؤوف کہہ سکتے ہیں. اب جو رؤوف کہنا چاہیے بہتر تو یہی ہے, لیکن خالی رؤوف صاحب رحیم صاحب ٹھیک ہے, لیکن رحمان صاحب یہ جائز نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو وہی لفظ کہنا پڑے گا, عبد الرحمان, فضل الرحمان, عطاء الرحمان, یہ جو بھی آپ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. پھر آپ یہ بھی دیکھیے انہی دو لفظوں کو اللہ نے بسم اللہ میں انہی دو اسماء کو, انہی دو اسموں کو کیوں دیا؟ رزاق کیوں نے کہا بسم اللہ الرحمن, بسم اللہ الرزاق, الغفار, القہار, یہ الفاظ بھی آ سکتے تھے, لیکن رحمان اور رحیم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا؟ اپنی صفات کمال میں ان دو صفتوں کو کیوں استعمال فرمایا ہے؟ یہ ہے سوال. اصل بات یہ ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر صفت رحمت کو جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے, یہ اس طرح اشارہ کر رہا ہے کہ پوری خالق وہ پوری کائنات کے اندر اور کائنات کے ذرے ذرے کے اندر ایک ایک چیز کے اندر اللہ کی رحمت شامل حال ہے. یہ جو کائنات اللہ نے بنائی ہے, دنیا بنائی ہے, یہ اللہ نے اپنی صفت رحمت کی وجہ سے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ پر کوئی ضروری نہیں تھا کہ اللہ پر واجب تھا کہ اس کائنات کو بنائیں اور کائنات کے لوگوں پر احسان کریں, یہ اللہ پر واجب نہیں تھا. اللہ کے لیے ضروری نہیں تھا. اللہ تو مستغنی ہے, کسی کی ان کو ضرورت نہیں ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے کائنات بنایا ہو ایسا نہیں ہے. یا اللہ پر کوئی حق واجب تھا جس حق کے واجب کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہو, نہیں. یہ صرف دنیا اللہ کی صفت رحمت اور صفت رحیمیت, اس کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی. ایسا کوئی نہیں تھا اللہ پر جو جبر کر رہا تھا, اے اللہ بنائیے, آپ کائنات بنائیے, تب اللہ نے کائنات بنائی ہے, دنیا بنائی. ہرگز نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ نے اپنی صفت رحمت سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. نتیجہ یہ کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب پر اللہ کی رحمت ہے, اور یہ رحمت کا ایک پہلو اور ایک حصہ ہے. ایسی 99 رحمت اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جس کو قیامت کے دن اللہ پاک اس کے مطابق فیصلہ فرمائے. یہ ایک رحمت کا پرتو ہے, ایک رحمت کا حصہ ہے جس کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز پر اللہ کی مہربانی ہے. اور وہی رحمت کا حصہ اللہ نے انسانوں میں تقسیم کیا ہے, جانوروں میں تقسیم کیا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے معمولی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ کتنی محبت کا معاملہ کرتے ہیں. دیکھیں معمولی سے معمولی جانور بھی, یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ نے صفت رحمت جو اس کی خاص صفت ہے اس کو بندوں کے اندر اور مخلوق کے اندر بھی عطا کیا ہے. اور ایسی 99 درجے کی رحمت قیامت کے دن اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اور اسی کے مطابق انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. تو آپ اندازہ لگائیے کتنی رحمت ہوگی قیامت کے دن اللہ کے ہاں. بہرحال اس وجہ سے یہ رحمان اور رحیم کا لفظ بسم اللہ کے اندر استعمال ہوا کہ بسم اللہ کے معنی ہوئے اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے. اب یہ جملہ پڑھ کر جب آدمی اللہ کا کوئی کام اپنا کوئی کام شروع کرے گا کس قدر خیر و برکت ہوگی. وہ بالفاظ دیگر اے اللہ ہم آپ کے ساتھ مدد مانگتے ہیں ہمارے اس کام میں, اے اللہ اس کام میں ہم برکت آپ سے چاہتے ہیں, اے اللہ اس کام میں آپ کا ساتھ چاہتے ہیں. ظاہر ہے اللہ کی برکت اور استعانت اور مدد اور اللہ کا ساتھ کسی عمل کے اندر ہوگا, اس کے خیر و برکت میں کے ہونے میں اور اس کے کام کے مکمل ہونے میں کوئی شک کر سکتے ہیں؟ اور پھر زندگی میں یہ تصور رہے گا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, کام کو بنانا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کی معرفت دل میں مستحکم ہوگی، اور یہ احساس رہ کے آئے گا کوئی بھی کام کرے یہ میرے اختیار کے باہر کی چیز سے اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ ہوائی جہاز پر بیٹھا ہوا بسم اللہ پڑھتے ہوئے بیٹھتا ہے، اب یہ تصور آئے گا ارے کہاں کی یہ سب چیزیں بنائی گئی، کس نے بنائی؟ یہ میرے اللہ نے بنائی۔ کہاں کا کاریگر اور کہاں کی دھاتیں اور کون سا اس کے اندر لوہا اور کیسے پیتل اور کیا کیا چیزیں جوڑی گئیں اور کس طرح سے اس کی مشینیں بنائی گئیں، کیسے اڑایا گیا، کیسے پیسہ آیا، کچھ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب مالک اور خالق نے بنایا ہے۔ اے اللہ تیرا احسان ہے۔ اب دیکھیے جذبہ شکر، جذبہ اعتراف یہ دل میں پیدا ہوتا جاتا ہے بسم اللہ کی برکت سے۔ حق تعالیٰ اس کی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا